أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ وراثت کے احکامات پہ بات ہو رہی ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 آیات ہیں وراثت کی، ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 اور آخری آیت 176۔ ان تینوں میں وراثت کے مکمل احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے نصف ما ترک ازواجکم، نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، یعنی اگر بیوی فوت ہو جائے اور وہ صاحب جائیداد ہے، اس کی اپنی پرسنل جائیداد موجود ہے۔ یہ کہ عرب کے اندر پورا رواج تھا کہ عورتوں کی اپنی جائیدادیں، اپنے کاروبار ہوتے تھے، تو وہ تمہارے لیے نصف اس کا حصہ ہوگا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بیوی ہے، بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر تمہارا وراثت میں آدھا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کے اولاد بھی ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، پھر تمہارا چوتھائی حصہ ہے جو وہ چھوڑ جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت نافذ کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ شرط ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد یہ سارے حصے جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے اور بیوی کے لیے کیا ہے، فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اس کے لیے چوتھائی ہے، مما ترکتم، جو تم چھوڑ جاتے ہو، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد بھی ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر بیوی کا 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، جو تم چھوڑ جاتے ہو، من بعد وصیۃ توصون بها أو دین، وصیت کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس سے کوئی اولاد ہے، تنہا ہی ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد، یعنی اگر اس صورت میں فوت ہو گیا، اس کے والدین بھی نہیں تھے، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، کوئی نہیں تھا اس کے ورثاء میں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، مرد فوت ہو جائے بیوی نہیں ہے، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر نہیں ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو کلالہ کی صورت میں اگر اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان دونوں کو 1/6 ملے گا، یعنی چھٹا حصہ دونوں کو ملے گا، بھائی کو بھی اور بہن کو بھی۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ ہیں، یعنی زیادہ بہن بھائی ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ 1/3 میں سارے حصہ دار ہیں، سب کو 1/3 نہیں ملے گا، یعنی 1/3 کر کے سارے اس کے اندر برابر شریک ہو جائیں۔ من بعد وصیۃ یوصیٰ بہا أو دین، اس کے بعد کہ وصیت نافذ کی جائے اور قرض ادا کیا جائے۔ غیر مضار، بغیر اس کے کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ وصیۃ من اللہ، فرمایا یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے۔ نقصان سے کیا مراد ہے؟ یعنی یا تو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ورثاء کے جو حصے ہیں، جو حق ہے ان کے اندر ان کو دینے میں کوئی نقصان پہنچتے ہیں، کوئی ڈنڈی مارتے ہیں، تو فرمایا اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ واللہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اگر اس کو جانتا ہے تو تمہاری پکڑ بھی کرے گا۔ واللہ علیم حلیم، اللہ، پھر آگے دوسری صفت یہ لگائی کہ اللہ حلیم بھی ہے،
اگر غلطی سے ہو جاتا ہے، یعنی انجانے میں تم سے کوئی غلطی ہو گئی حصوں میں تقسیم کرنے میں، تو پھر اللہ حلیم ہے، اللہ پھر معاف فرمائے گا، تو اپنی غلطی کو درست کر لو۔ اگر تم جان بوجھ کے نقصان پہنچاؤ گے کسی بھی وارث کو، تو پھر فرمایا اللہ کیا ہے، علیم ہے، جانتا ہے تو وہ تمہیں پکڑ بھی کرے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو گیا معاملہ، تمہاری نیت تو ایسی نہیں تھی، پھر کیا ہے، واللہ علیم، تو اللہ حلیم ہے، نرم وہ ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اپنی غلطی کو درست کر لو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ آیت نمبر 11 اور 12 ہے سورہ نساء کی، جس کے اندر یہ سارے حصے بیان کیے گئے۔ اب کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت جو ہے وہ آیت نمبر 176 میں ہے، جو اس کی آخری آیت ہے۔ اچھا، اس کی جو مختصر تفصیل جو ہے، جو کل بھی ہم نے بات کی، میں نے اس کو علیحدہ سے لکھ لیا تھا، کچھ صاحب لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یعنی بچوں کا حصہ کیا ہوگا، بچوں کا حصہ یعنی ہر بیٹے کا حصہ، ہر بیٹی کے حصے کا دگنا، اس کل ساری چیزیں، ہر بیٹے کا حصہ بیٹی کے حصے سے دگنا ہوگا۔ اگر مرنے والے کی 2 یا زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 یا زیادہ بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے، تو وراثت کا 2/3 ان میں برابر برابر بانٹ دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اس کو آدھا حصہ ملے گا، آدھی وراثت ملے گی۔ یہ سورہ نساء کی آیت 11 ہے۔ اگر بیٹی نہیں ہے تو یتیم پوتی بیٹی کی جگہ ہوگی۔ یہ کل ہم نے اس پہ بحث کی کہ اس میں بڑی بحث ہے ہمارے فقہ میں کہ کیا یتیم پوتا پوتی حقدار ہیں یا نہیں ہے۔ اس میں ہمارے بہت سارے علماء اس طرف گئے کہ وہ حقدار نہیں ہے، اور بہت سارے علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ حقدار ہیں۔ بہرحال میں اس کا قائل ہوں کہ وہ حقدار ہیں، اس لیے اس کے حساب سے میں نے یہ لکھا ہے۔ تو یتیم پوتی یا پوتا یہ بیٹی کی جگہ حقدار ہوگی۔ پوتے پوتی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ فقہا کی رائے ہے، ان میں سے کچھ اس کو وارث تصور کرتے ہیں اور کچھ اس کو وارث تصور نہیں کرتے۔ اگر متوفی یعنی مرنے والے کی ایک بیٹی اور ایک یتیم پوتی ہے تو بیٹی کو آدھا حصہ اور پوتی کو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ یہ کل ملا کر 2/3 ہوئے۔ 2 یا زیادہ بیٹیوں کی موجودگی میں یتیم پوتی پھر پوتیوں کا بالکل حصہ نہیں ہوتا، اگر 2 یا زیادہ بیٹیاں موجود ہیں۔ اگر یتیم پوتے بھی وارث ہیں تو پوتے کو پوتی کی نسبت دگنا حصہ ملے گا۔ نواسے نواسی کو اپنے نانا نانے کی وراثت نہیں ملتی، نواسے نواسی کو نہیں ملتی، کیونکہ عربوں میں وراثت مرد کی نسل سے چلتی تھی اور عورت کی نسل سے نہیں۔ اگر مرنے والے یا مرنے والی کا ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی دوسرا وارث نہیں ہے تو پھر اسی کو سارا ملے گا، یعنی کوئی اور وارث نہیں ہے، مرنے والے یا والی کا ایک ہی بیٹا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور وارث بھی ہے تو پھر ان کا حصہ بھی نکالا جائے گا۔ یہ تو ہوگے بچے۔ پھر والدین ہیں۔ اگر مرنے والے کی اولاد یا پوتے پوتی ہیں تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ہر ایک کو، دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی اس صورت میں ایسا نہیں ہوتا کہ مرد کو عورت سے دگنا ملتا، دونوں کو برابر ملتا ہے، 1/6۔ بقیہ حصہ جو ہے بچوں اور دوسرے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر متوفی مرنے والے کی اولاد یا پوتے پوتی بھی نہیں ہے اور دوسرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، بیوی یا شوہر بھی نہیں ہے، تو پھر ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں، چاہے وہ بہن بھائی باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، تو ماں کا حصہ چھٹا ہوتا ہے۔ ماں کا حصہ اگر ماں نہیں ہے، نہ ہونے پر نانی کو جائے گا، اور باپ کا حصہ اگر باپ نہیں ہے تو دادا کو جائے گا۔ اچھا، شوہر بیوی کا حصہ کیا ہے؟ اگر بیوی مر جائے اور اس کے بچے یا یتیم پوتے پوتیاں نہ ہوں تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، لیکن اگر اس عورت کے بچے یا یتیم پوتے پوتی ہیں تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو ورثاء کو، جو وارث ہیں، تو 1/4 بیوی کو ملے گا۔ ایک سے زیادہ بیوی ہوں تو 1/4 میں سب برابر تقسیم کریں گی، لیکن اگر شوہر کی اولاد بھی ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ بھائی بہن کا حصہ، متوفی کے دونوں والدین اگر زندہ ہیں تو پھر بھائی بہن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، کسی کو چاہیے تو یہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے، بات جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے جو وراثت کا ہے، کیونکہ اس میں ساری میتھمیٹکس جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، اور اس پر پچھلی 1400 سال سے بحث ہو رہی ہے۔ ابھی تک کلالہ پہ بحث جاری ہے کہ کلالہ ہوتا کہ اس کے اندر بڑی زبردست جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کچھ لوگ کسی کو مانتے کچھ کسی کو مانتے ہیں،
ایون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اس کا قول بھی ہے کہ میں حضور سے نہیں پوچھ سکا، تو مجھے اس کا بڑا رنج ہے کہ کاش میں پوچھ لیتا۔ تو بہرحال صحابہ کے اندر بھی اس میں اختلاف موجود تھا، بعد کے اندر بھی اختلاف موجود رہے گا۔ اس کا آسان حل یہی ہوتا ہے کہ وراثت کی پوری تفصیل لے جا کر کسی ایسے مفتی سے پوچھا جائے جس کا بڑا اچھا تجربہ ہو اس فیلڈ کے اندر۔ ہر مفتی کا وراثت کا تجربہ نہیں ہوتا، جس طرح ہر مفتی کا مالی معاملات کا تجربہ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک کلیگ فوت ہو گئے، تو میں ان کی وراثت کے بارے میں نے لکھ کر بھیجا ہے کہ مجھے بڑے ادارہ ہے لاہور کا کہ یہ اس کا حصہ ہے اور اتنی گریجوٹی ہے، اتنی پینشن ہے، اتنا فلاں اتنا فلاں ہے۔ انہوں نے مجھ سے دوبارہ لکھ کے بھیجا گریجوٹی کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایسا مفتی کیا جواب دے گا، بڑا ادارہ ہے لاہور کا، مطلب گریجوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ چونکہ مالی معاملات کے مطلب ان کو پتہ نہیں تھا، اس طرح ہر مفتی کو وراثت کے معاملات کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ چنانچہ پتہ کرنا چاہیے کون سے مفتی اس میں ماہر ہیں، ان کو سارا مسئلہ لکھ کر پوچھنا چاہیے، تو وہ آپ کو پورا کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔